یہ وہ نام ہے جنہیں صدیوں تک دنیا کے کنارے پر قید رکھا گیا، مگر سوال یہ ہے، کیا یہ واقعی کوئی قوم تھی یا انسان کے خوف کا چہرہ؟ قدیم دنیا کے نقشوں پر یاجوج اور ماجوج وہ کیوں خوفزدہ تھے؟ ابتدائیہ ایک نام جو صدیوں تک لرزاتا رہا۔ تاریخ میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف نام نہیں رہتے، وہ خوف کی علامت بن جاتے ہیں۔ گوگ اور ماگوگ ایسے ہی دو نام ہیں۔ یہ نام قدیم یہودی صحائف میں آئے، پھر عیسائی الہیات میں داخل ہوئے، اسلامی روایت میں یاجوج ماجوج بن گئے، اور قرون وسطیٰ کے نقشہ نگاروں نے انہیں دنیا کے آخری کنارے پر لکھ دیا، گویا دنیا کا خاتمہ وہیں سے آئے گا۔ لیکن یہاں پہلا سوال اٹھتا ہے جسے اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے، کیا گوگ اور ماگوگ واقعی کوئی قوم تھی، یا یہ انسانی ذہن کی اس خواہش کی تصویر ہے کہ ہر معاشرہ اپنے خوف کو ایک چہرہ دینا چاہتا ہے؟ یہ مضمون اس سوال کو مرکز میں رکھ کر آگے بڑھے گا۔ حصہ اول، متنی بنیادیں، جہاں سے سفر شروع ہوا۔ ایک، عبرانی بائبل میں گوگ اور ماگوگ۔ گوگ اور ماگوگ کا سب سے قدیم تحریری ذکر پیدائش یعنی جینیسس کے باب 10 میں ملتا ہے، نوح کی اولاد کی فہرست میں۔ یہاں ماگوگ کو یافس کا بیٹا بتایا گیا ہے، یعنی ایک نسلی یا قبائلی گروہ، لیکن اس مقام پر کوئی خوف نہیں، کوئی لرزش نہیں، محض ایک نام۔ خوف کا آغاز حزقیل کے ابواب 38-39 سے ہوتا ہے۔ یہاں گوگ کو ماگوگ کی سرزمین کا حکمران بتایا گیا ہے، ایک ایسا جرنیل جو شمال کی انتہا سے اسرائیل پر حملہ آور ہوگا اور پھر خدائی قہر سے تباہ ہوگا۔ یہ نبوی بیانیہ پوری طرح اپوکلپٹک لٹریچر کا حصہ ہے، یعنی وہ ادبی روایت جو تاریخ کو ایک ڈرامائی انجام کی طرف بڑھتی ہوئی کہانی کے طور پر پیش کرتی ہے۔ تنقیدی نقطہ، یہاں ایک بنیادی سوال ہے، کیا گوگ کا تاریخی دشمن تھا جسے علامتی لباس پہنایا گیا، یا خالص ایک ادبی تخلیق تھی؟ بیشتر جدید بائبلی علماء جن میں جان لیونسن اور ڈینیل بلاک شامل ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ حزقیل کا گوگ کسی مخصوص تاریخی قوم کی طرف اشارہ نہیں کرتا، بلکہ یہ ایک کمپوزٹ فگر ہے جو اسرائیل کے مختلف دشمنوں کا نمائندہ ہے۔ نام گوگ شاید گائجس سے ماخوذ ہو جو 7ویں صدی قبل مسیح کے لیڈیا یعنی موجودہ ترکی کا بادشاہ تھا، لیکن یہ بھی یقینی نہیں۔ دو، مکاشفہ یوحنا میں، نئے عہد نامے میں مکاشفہ یوحنا کے باب 20 میں گوگ اور ماگوگ آخری لڑائی کے لشکر بن جاتے ہیں، شیطان کے ہتھیار جو 1000 سالہ بادشاہت کے بعد آخری وقت میں اٹھیں گے۔ یہاں اہم تبدیلی یہ آئی کہ حزقیل میں گوگ ایک بادشاہ تھا اور ماگوگ اس کی سرزمین، لیکن مکاشفہ میں دونوں قومیں بن گئیں۔ یہ ترجمے اور تفسیر کی وہ لغزش ہے جس نے صدیوں تک الجھن پیدا کی رکھی۔ حصہ دوم، اسلامی روایت اور یاجوج ماجوج۔ ایک، قرآنی بیانیہ۔ قرآن کریم میں یاجوج ماجوج کا ذکر 2 مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ الکہف آیات 94 سے 98، ذوالقرنین ایک ایسی قوم کے پاس پہنچتا ہے جو یاجوج ماجوج کے ظلم سے پریشان ہے، وہ ان سے مدد مانگتے ہیں اور ذوالقرنین لوہے اور تانبے کی مدد سے ایک دیوار تعمیر کرتا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 96، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ ہر طرف سے نکل آئیں گے۔ قرآنی بیانیے میں چند باتیں قابل ذکر ہیں۔ یاجوج ماجوج اسی دنیا کی مخلوق ہیں، کوئی روحانی یا علامتی وجود نہیں، وہ ابھی موجود ہیں، محبوس ہیں، ان کا خروج قیامت کی نشانی ہے۔ یہ بیانیہ بائبلی روایت سے مختلف ہے، وہاں یہ مستقبل کی ایک لڑائی ہے، یہاں یہ ایک محبوس حقیقت ہے۔ دو، احادیث میں تفصیلات اور ان کا تنقیدی جائزہ۔ احادیث میں یاجوج ماجوج کے بارے میں متعدد تفصیلات آئی ہیں، ان کی تعداد، ان کا آب زمزم پینا، ان کا جسامت میں بڑا ہونا وغیرہ۔ یہاں ایک فکری چیلنج پیش کرنا ضروری ہے جسے بعض قارئین ناگوار بھی لگ سکتا ہے۔ روایات کی بعض تفصیلات جیسے ان کے کان اتنے بڑے ہیں کہ بستر کے طور پر استعمال کریں، یا وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اسلامی علماء کے ایک طبقے کے نزدیک استعاراتی ہیں، لفظی نہیں۔ ابن کثیر اور ابن خلدون دونوں نے ان تفصیلات کو سمجھنے میں احتیاط برتی ہے۔ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں ایک اہم اصول بیان کیا، جو روایت عقل اور مشاہدے سے متصادم ہو اسے یا تو تعویل کی ضرورت ہے یا اس کی سند کا دوبارہ جائزہ۔ حصہ سوم، قدیم نقشوں میں یاجوج ماجوج، خوف کی جغرافیائی تصویر کشی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں موضوع واقعی دلچسپ اور پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ ایک، میپا منڈی، قرون وسطیٰ کا عالمی نقشہ۔ قرون وسطیٰ کی یورپی نقشے جنہیں میپا منڈی کہا جاتا تھا، موجودہ نقشوں سے بالکل مختلف تھے۔ یہ محض جغرافیائی دستاویزات نہیں تھے، یہ تھیولوجیکل ڈاکیومنٹس تھے، الہیاتی دستاویزات۔ ان نقشوں پر مشرق اوپر ہوتا تھا کیونکہ وہاں جنت تھی، یروشلم مرکز میں ہوتا تھا، دنیا کے آخری کنارے پر عجیب الخلقت مخلوقات، افسانوی قومیں اور گوگ ماگوگ درج ہوتے تھے۔ ہیریفورڈ میپا منڈی سرکا 1300 سی، جو دنیا کا سب سے مشہور قرون وسطیٰ کا نقشہ ہے، اس پر گوگ اور ماگوگ کو ایشیا کے شمال مشرقی کونے میں دکھایا گیا ہے، ایک دیوار کے پیچھے محبوس۔ ایبسٹورف میپ 1234 سی، جو بعد میں تباہ ہو گیا لیکن کاپیاں موجود ہیں، اس پر بھی یہی تصویر ہے۔ دو، نقشہ نگاری کی نفسیات۔ یہاں ایک گہرا سوال ہے، قرون وسطیٰ کے نقشہ نگاروں نے ایسا کیوں کیا؟ جواب صرف مذہبی عقیدہ نہیں،
डेविड वुडवर्ड, जो कि तारीखी नक्शा निगारी के सबसे बड़े उलमा में से हैं, अपनी तहकीक में बताया कि ये नक्शे कॉस्मोलॉजिकल ऑर्डर की अक्कासी करते थे। दुनिया को एक मुनज़्ज़म खुदाई निज़ाम के तहत दिखाना मकसूद था, और इस निज़ाम में खौफ का एक किरदार था। दुनिया के आखिर में खतरा रखना लोगों को याद दिलाता था कि ये दुनिया महदूद है और खुदाई इम्तिहान जारी है। 3. इस्लामी नक्शा निगारी में याजूज माजूज। अल-इदरीसी 1100 से 1165 सीई, जो नॉर्मन बादशाह रॉजर दोम के लिए काम करते थे, अपने टैब्यूला रुजेरियाना में एक मुख्तलिफ जोग्राफियाई फहम पेश किया। उनके नक्शे में याजूज माजूज को मशरिक़ बईद में रखा गया, लेकिन अल-इदरीस ने खुद इस बारे में ये यकीनी नहीं किया कि ये दीवार बिल्कुल कहाँ है। इब्ने हौकल और इब्न मसूदी ने भी याजूज माजूज के बारे में लिखा, लेकिन उनकी तहरीरों में एहतियात और सवालिया अंदाज नुमाया है। ये अंदाज़े बयान खुद इस बात का सबूत है कि मुसलमान उलमा भी इस मौजू को आंखें बंद करके नहीं लेते। हिस्सा 4, जुल्करनैन की दीवार, तारीख, अस्तूरा या कुछ और। 1. सिकंदर आज़म से ताल्लुक। कुरान का जुल्करनैन कौन था? ये एक मुतनाज़े सवाल है जिस पर उलमा सदियों से बहस कर रहे हैं। रिवायती तफसीरी राय में सिकंदर आज़म का नाम लिया गया है, और इसकी वजह यह है कि सिकंदर को 2 सींगों वाला कहा जाता था। यूनानी सिक्कों पर उसे आमन देवता के सींगों के साथ दिखाया गया था। लेकिन यहाँ एक बुनियादी मसला है। तारीखी सिकंदर ने कोई दीवार तामीर नहीं की जो किसी कौम को रोकने के लिए बनाई गई हो। उसकी फुतूहात तबाही और तस्खीर के लिए मशहूर थीं, तहफ़्फ़ुज़ और न्याय के लिए नहीं, जैसा कि कुरान जुल्करनैन को पेश करता है। इस तसादिम को हल करने के लिए मुख्तलिफ आरा आई हैं। साइरस द ग्रेट, कूरश आज़म। बाज़ मौजूदा मुहक्किकीन, जिनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शामिल हैं, का ख्याल है कि जुल्करनैन कूरश था। कूरश के बारे में बाइबल में भी इंतहाई मस्बत अंदाज से लिखा गया है, और उसने मशरिक और मगरिब दोनों तरफ सफर किए। जुल्करनैन एज अ मिथोलॉजिकल आर्किटाइप। कुछ माहिरीन के मुताबिक ये कोई मखसूस तारीखी शख्सियत नहीं, बल्कि एक आर्किटाइपल जस्ट रूलर की कहानी है। 2. दीवारें चीन से ताल्लुक का दावा। कुरूने वुस्ता में ये ख्याल आम हुआ, और आज भी बाज़ हलकों में मौजूद है, कि याजूज माजूज की दीवारें चीन है। ये ख्याल जितना दिलकश है उतना ही काबिले तरदीद भी है। दीवारें चीन की तामीर किन शी हुआंग के दौर 221 से 210 कब्ल मसीह में शुरू हुई और सदियों तक जारी रही। इसका मकसद खाना बदोश कबाइल बिलखुसूस शियोंगनू को रोकना था, मगर इसकी जोग्राफियाई पोजीशन तामीरी मदाद, लोहे और तांबे नहीं, कुरानी बयानिए से मुख्तलिफ है। अलावा अजी, दीवारें चीन ने अपने दुश्मनों को कभी मुकम्मल तौर पर नहीं रोका, मंगोल्स ने उसे अबूर किया। 3. दरबंद और कफकास की दीवार। एक ज्यादा तारीखी तौर पर काबिले तवज्जो उम्मीदवार दरबंद की दीवार है, जो मौजूदा दागिस्तान रूस में है। ये दीवार सासानियन एम्पायर के दौर 531 से 557 सीई में खुसरो अव्वल ने तामीर की थी, और इसका मकसद शुमाल से आने वाले खजार और दीगर खाना बदोश कबाइल को रोकना था। इस दीवार के बारे में दिलचस्प बात यह है कि ये लोहे के दरवाजे के लिए मशहूर थी। इसे अरबी में बाबुल अव्वाब कहा जाता था। इस्लामी लश्कर जब 7वीं सदी में यहाँ पहुंचे तो उन्हें ये दीवार मिली, और मकामी लोगों का ख्याल था कि यही जुल्करनैन की दीवार है। हिस्सा 5वां, गोग मागोग, खौफ की समाजी नफ्सियात। ये शायद सबसे अहम हिस्सा है जिसे आम तहरीरों में नजरअंदाज किया जाता है। 1. आखिरी दुश्मन की जरूरत क्यों? हर तहजीब ने अपने वजूद को एक खतरे के मुताबिक तौर पर तारीफ किया है। रूमियों के लिए बर्बर थे, यूनानियों के लिए फारसी थे, चीनियों के लिए शियोंगनू थे, लेकिन गोग मागोग इन सब से मुख्तलिफ है, क्योंकि ये एस्केटोलॉजिकल खतरा है, यानी एक ऐसा दुश्मन जो वक्ती नहीं बल्कि तारीख के अंजाम से जुड़ा हुआ है। अर्नेस्ट बेकर ने अपनी किताब द डिनायल ऑफ डेथ में ये दलील दी है कि इंसानी तहजीब का बड़ा हिस्सा इस खौफ को मैनेज करने की कोशिश है जो मौत और वजूदी फना से पैदा होता है। गोग और मागोग की अलामत इसी खौफ को एक चेहरा देती है, और जब खौफ को चेहरा मिल जाए तो वो काबिले बर्दाश्त हो जाता है। 2. खौफ का सियासी इस्तेमाल। तारीख में गोग मागोग की अलामत को सियासी तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। कुरूने वुस्ता के यूरोप में जब मंगोल्स ने हमला किया 13वीं सदी में, तो बहुत से यूरोपी मुसन्निफीन ने उन्हें गोग की हमला आवर फौजें कहा और अवाम में खौफ व हरास फैलाया कि कयामत करीब है। मैथ्यू पेरिस, जो कि 1200 से 1259 सीई थे, ने अपनी तारीखी तहरीरों में मंगोल्स को गोग की फौजें कहा। ये अलामत लोगों को मुत्तहिद करने के लिए इस्तेमाल हुई। हम सब एक मुश्तरका इंसानी खतरे के खिलाफ हैं। यहाँ एक तनकीदी सवाल पैदा होता है, क्या मजहबी अलामतों का सियासी इस्तेमाल इन अलामतों को कमजोर करता है या उन्हें मजीद ताकतवर बनाता है? मेरी राय में दोनों एक साथ। हर गलत इंतबाक के साथ अलामत की मायनवियत कमजोर पड़ती है, लेकिन हर गलत इंतबाक में अलामत की ताकत का सबूत भी है, वरना इसे इस्तेमाल क्यों किया जाता? 3. गोग मागोग और अदर का तस्वुर। एडवर्ड साइड का नजरिया ओरिएंटलिज्म अगरचे बराह रास्त गोग मागोग के बारे में नहीं, लेकिन इस पर लागू होता है। मगरिब ने हमेशा मशरिक को खतरनाक,
پراسرار، غیر مہذب کے طور پر پیش کیا، اور گوگ ماگوگ کو نقشوں پر مشرق کے آخر میں رکھنا اسی عمل کا حصہ تھا۔ لیکن یہ صرف مغرب کا مسئلہ نہیں، اسلامی نقشہ نگاروں نے بھی یاجوج ماجوج کو دور کے کنارے پر رکھا۔ ہر تہذیب نے اپنے آخری خطرے کو دور دراز جگہ پر رکھا۔ یہ ایک یونیورسل ہیومن ٹینڈنسی ہے۔ حصہ ششم، جدید تشریحات اور ان کا تنقیدی جائزہ۔ 1 گوگ میگوگ برابر روس۔ 20ویں صدی میں بالخصوص زرد جنگ کے دوران بعض امریکی ایوانجیلیکل مسیحیوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ گوگ برابر سوویت یونین یا روس ہے۔ ہیل لنزی کی 1970 کی کتاب دی لیٹ گریٹ پلانٹ ارتھ اس کی بہترین مثال ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ حزقییل کا شمال سے آنے والا دشمن سوویت یونین ہے۔ سوویت یونین کے انہدام کے بعد یہ نظریہ تقریباً غائب ہو گیا، جو خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ الہیاتی تشریح نہیں بلکہ پولیٹیکل اینگزائٹی کی مذہبی پروجیکشن تھی۔ آج وہی لوگ پیوٹن کے روس کو گوگ کہہ رہے ہیں، کل کوئی اور ہوگا۔ 2 گوگ میگوگ برابر یاجوج ماجوج کا جدید اسلامی نظریہ۔ بعض جدید اسلامی تشریحات میں یہ خیال آیا ہے کہ یاجوج ماجوج مغربی استعماری قوتیں ہیں یا مخصوص ممالک۔ یہ تشریح بھی اسی نفسیاتی پیٹرن کا حصہ ہے، اپنے عصر کے سیاسی دشمن کو اپوکلپٹک فریم میں ڈھالنا۔ یہ خطرناک ہے کیونکہ یہ سیاسی مسائل کو مذہبی جبر میں بدل دیتا ہے، یہ مکالمے اور حل کی ممکنات کو بند کر دیتا ہے۔ تاریخ میں جتنے بھی ایسے دعوے ہوئے وہ سب غلط ثابت ہوئے۔ 3 تاریخی تنقید کا آلہ۔ ببلکل کرٹیسزم اور ہسٹوریکل کرٹیکل میتھڈ نے گوگ میگوگ کے متن کا تجزیہ اس زاویے سے کیا ہے کہ یہ متن کب لکھا گیا، کس کے لیے لکھا گیا اور کیوں لکھا گیا۔ حزقییل کا متن بیبیلونین ایگزائل 587 سے 538 قبل مسیح کے دوران یا اس کے فوراً بعد لکھا گیا۔ اس وقت اسرائیل پر حملوں، تباہیوں اور جلاوطنی کا صدمہ تازہ تھا۔ گوگ میگوگ کی نبوت امید کا پیغام تھی کہ آخر کار خدا انہیں نجات دے گا، یعنی خوف کی کہانی اصل میں امید کی کہانی تھی۔ حصہ ہفتم، نقشوں پر واپسی، خوف کی جغرافیائی زبان۔ 1 ٹیرا انکوگنیٹا اور اس کا گوگ میگوگ سے رشتہ۔ قدیم نقشوں پر جو جگہیں نامعلوم تھیں انہیں خالی نہیں چھوڑا جاتا تھا، وہاں لکھا جاتا تھا ہک سنٹ ڈریکونس، یہاں اژدہے ہیں، یا گوگ میگوگ جیسی قومیں درج ہوتی تھیں۔ یہ صرف خوف کی علامت نہیں تھی، یہ ایپسٹیمک ہیوملٹی کا اعتراف بھی تھا۔ ہم نہیں جانتے یہاں کیا ہے لیکن ہم اسے خالی نہیں چھوڑ سکتے۔ جدید دنیا میں ہم نے سمندر کی گہرائیوں، خلا کی وسعتوں اور ڈارک میٹر کو ٹیرا انکوگنیٹا کی نئی شکلیں دی ہیں، اور ان کے بارے میں بھی وہی بے چینی ہے جو قرون وسطی کے نقشہ نگار گوگ میگوگ کے بارے میں محسوس کرتے تھے۔ 2 نقشہ بطور آئیڈیالوجی۔ ڈینس ووڈ نے اپنی کتاب دی پاور آف میپس میں یہ دلیل دی ہے کہ ہر نقشہ ایک آئیڈیالوجیکل ڈاکیومنٹ ہے۔ وہ دنیا کو جیسی ہے ویسی نہیں دکھاتا بلکہ جیسی نقشہ نگار کی نظر میں ہے ویسی دکھاتا ہے۔ قرون وسطی کے نقشوں پر گوگ میگوگ درج تھے کیونکہ نقشہ نگار کی دنیا میں وہ موجود تھے، الہیاتی متن میں، عوامی خوف میں، سیاسی ضرورت میں۔ آج کے نقشوں پر گوگ میگوگ نہیں ہے، لیکن آج کے نقشوں پر ملکی سرحدیں ہیں جو خود بھی ایک آئیڈیالوجی کا اظہار ہیں۔ حصہ ہشتم، ایک بڑا سوال، کیا یہ سب محض میتھولوجی ہے؟ یہاں ہمیں ایمانداری سے رکنا ہوگا اور 3 مختلف نقطہ نظر کا سامنا کرنا ہوگا۔ نقطہ نظر اول، سختی سے مذہبی۔ یاجوج ماجوج گوگ میگوگ ایک حقیقی جسمانی قوم ہے جو ابھی محبوس ہے اور قیامت سے پہلے آزاد ہوگی۔ نقشوں پر ان کی موجودگی اس حقیقت کی عکاسی ہے۔ نقطہ نظر دوم، سختی سے تاریخی یا سیکولر۔ یاجوج ماجوج گوگ میگوگ قدیم انسانی خوف کی علامتیں ہیں جو مختلف ثقافتوں میں ڈھل گئیں۔ یہ میتھولوجی ہے نہ تاریخ۔ نقطہ نظر دوم، درمیانی راستہ۔ متن میں کچھ تاریخی حوالہ ہے، کچھ علامتی زبان ہے اور کچھ ایسکیٹالوجیکل ڈائمنشن ہے۔ یہ تینوں ایک ساتھ موجود ہو سکتے ہیں۔ مذہبی عقیدہ ایمان کے دائرے میں ہے، لیکن تاریخی اور تفسیری سوالات علمی تحقیق کے دائرے میں ہیں۔ میری رائے، اور یہ بطور انٹلیکچوئل پارٹنر کہہ رہا ہوں، یہ ہے کہ تیسرا نقطہ نظر سب سے زیادہ انٹلیکچولی آنیسٹ ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ انکمفرٹیبل بھی ہے کیونکہ یہ سادہ جوابوں سے انکار کرتا ہے۔ حصہ نہم، گوگ مگوگ کا سب سے نظر انداز پہلو۔ تمام تر بحث میں ایک چیز اکثر غائب رہتی ہے، دیوار کی معنویت۔ ذوالقرنین نے دیوار بنائی، لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جب اللہ کا وقت آئے گا تو یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ یہ گہری بات ہے، انسانی تدبیر اور خدائی قدرت کے درمیان فرق۔ دیوار انسان کی تعمیر تھی لیکن اس کی مدت خدا نے مقرر کی۔ یہ وہی سبق ہے جو ٹاور آف بیبل کی کہانی میں ہے، جو دیواریں چین کی ناکامی میں ہے، جو برلن وال کے انہدام میں ہے۔ انسان دیواریں بناتا ہے، وقت انہیں توڑتا ہے۔ گوگ مگوگ کا اصل پیغام شاید یہی ہے، نہ خوف کا بلکہ عاجزی کا۔ اختتامیہ، خوف کے پیچھے کیا تھا؟ قدیم نقشوں پر گوگ مگوگ کی موجودگی کئی چیزیں بیک وقت تھیں۔ جغرافیائی جہالت کی پیداوار، جہاں
جہاں علم ختم ہوتا تھا وہاں خوف شروع ہوتا تھا۔ الہیاتی نظام فکر کا اظہار، دنیا محض مادی نہیں، خدائی منصوبے کا حصہ ہے، اور اس منصوبے میں ایک آخری دشمن ہے، سیاسی ضرورت کا ہتھیار۔ حکمران خوف کو متحد کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ انسانی نفسیات کی عکاسی، ہم اپنے خوفوں کو نقش پر لکھتے ہیں تاکہ وہ کہیں اور رہیں، ہمارے اندر نہیں۔ لیکن شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ گوگ مگوگ نے انسانی تخیل کو اس لیے اتنا متاثر کیا کیونکہ وہ صرف ایک قوم نہیں بلکہ ایک سوال ہے۔ کیا انسانی تاریخ کا کوئی انجام ہے؟ اگر ہے تو وہ کیسا ہوگا؟ یہ سوال ہر دور میں تازہ رہا ہے۔ اسی لیے گوگ مگوگ ہر دور کے نقشوں پر، چاہے وہ کتابی نقشہ ہو یا ذہنی، کسی نہ کسی شکل میں موجود رہے ہیں۔ جو قوم اپنے خوف کو نقش پر نہیں لکھتی وہ اسے اپنے دل میں لے کر چلتی ہے۔ گوگ مگوگ کم از کم ایمانداری سے باہر لکھے ہوئے تھے۔